صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو بہترین خالق و مالک رحمان الرحیم ہے، اپنے بندوں پر بے انتہا مہربانیاں کرنے والا ہے. ماہ رمضان کی آمد ہے اور بس ہر طرف ماہ مبارک رمضان کی رونقیں نظر آتی ہے. سحری کا وقت ہو، افطار کا وقت ہو، ایک خوشی، ایک رونق، ایک ایکسائٹمنٹ جو تمام عالم اسلام میں نظر آتا ہے. دعا ہے کہ پروردگار خالق کائنات ہماری صوم و صلات کو قبول کرے اور بڑی اپنے لطف و کرم کے ساتھ یہ ماہ مبارک صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خصوصاً دعا ہے مریضوں کے لیے کہ اللہ جو بھی مریض ہے، جو بھی مومنین روزہ رکھنے کی تمنا کرتے، اللہ ان کے تمام امراض کو دور کر دے، ان کے جسموں کو صحت عطا کر کے وہ عبادت میں مشغول ہو سکے. راوی نے سوال کیا امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پانچویں امام سے سوال کیا گیا کہ مولا وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ اور مولا نے کتنا خوبصورت جواب دیا جو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا سنا ہوا ہے کہ امام نے فرمایا یہ فجر کا وقت ہے. یعنی ابھی سن رائز نہیں ہوا، بیکاز سن رائز نہیں ہوا تو دن شروع نہیں ہوا، اور کیونکہ رات گزر چکی ہے تو یہ جو آخری جو لمحات ہے، لائک دا لاسٹ 1.5 to 2 hours، آخری جو 120 منٹس ہے سن رائز سے پہلے، یہ کتنا مبارک، کتنا برکتوں والا وقت ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت جنت کی ہوا زمین پر چلتی ہے. جنت کی ہوا زمین پر چلتی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب بیماروں کو شفا نصیب ہوتی ہے. یہ وہ وقت ہے جو درد سے کراہ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، ان کو آرام مل جاتا ہے. بے چین لوگوں کو سکون مل جاتا ہے. جس سے ساری رات نیند نہیں آتی اسے اسی وقت نیند آتی ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں پوری رات خدا نہ کرے میں بیمار تھی، میں تڑپ رہی تھی، میں بخار میں تھی، میں ساری رات سو نہیں پائی، مگر فجر کا وقت سکون مل جاتا ہے، انسان اپنے آپ سو جاتا ہے. کیوں کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی نسیم، ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو نہ صرف اسپرچولی بلکہ انسان کو ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی بہت زیادہ مفید ہے. اور اسی لیے عام دنوں میں شاید ہم اس وقت نہ جاگ سکے. یعنی الحمدللہ خوشا نصیب جو نماز شب ادا کرتے ہیں، جو اس وقت جاگ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں مصلی عبادت پہ آ جاتے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو عام دنوں میں یہ فجر کے وقت کے جو مکمل فوائد ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا اور سیدھا نماز کے وقت یعنی بالکل نا عین ٹائم پہ قضا ہوتے وقت نماز پڑھتا ہے، تو ماہ مبارک رمضان کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ سحری کے بہانے اٹھ جاتے ہیں. یعنی وہ جو ہم کو بینیفٹس حاصل کرنے اس وقت کے، کہ اس وقت اللہ ہوا کے اندر ایسی خوشبو ڈال دیتا ہے یا ایسے کمپوننٹس ہوتے اس وقت کی ہوا میں جو انسان کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں، انسان سے بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، وہ خراب جراثیم کو ہم سے دور اڑا کے لے جاتے. تو یہ وقت کے جو بینیفٹس ہیں جو شاید عام دنوں میں مجھے نہ نصیب ہو، مگر ماہ مبارک رمضان میں جب ہم وہ ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی مثلا سحری کر رہے ہیں یا کسی بھی طرح ہم عبادت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے انوالو رکھتا ہے، ایکٹیو رکھا ہے، تو اس وقت کے بینیفٹس ہم کو پوری طرح حاصل ہو رہے ہیں.
سو ماہ مبارک رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ بھی ہو، کوشش کرے کہ اس وقت جاگ جانا، اس وقت آپ اپنے ونڈوز کو اوپن کر لے، کھلی ہوا کو لے، یا پھر آپ اپنے دروازے کے پاس چلے جائے، اپنے ڈور کو اوپن کر لے۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں نا، یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو لوگ ارلی مارننگ، ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، چاہے انڈیا میں ہو چاہے ویسٹرن کنٹریز میں ہو، اور یہی ڈاکٹرز ہائیلی ریکمینڈ کرتے کہ ارلی مارننگ، یعنی ناٹ ایون ان دا مارننگ، بیفور مارننگ آپ جاگنگ کریں، آپ ایکٹیویٹیز کریں، آپ ورک آؤٹ کریں، میڈیٹیشن کریں۔ یہ سارا کیوں ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی باڈی اپنے پورے کمال پہ ہوتی ہے، ہائیلی انرجیٹک ہوتی ہے، کہ یہ اس وقت جو بھی کیا جائے، فار ایگزامپل اگر کوئی پڑھائی کرتا ہے، کوئی اسٹڈیز کرتا ہے، تو یہ یاد رکھ سکتا ہے۔ کیوں یاد رکھ سکتا ہے؟ کہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مدد مل رہی ہے، یعنی اس وقت کی ہوا میں کچھ ایسا میجک ہے کہ انسان جو بھی کرے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ انرجیٹک ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ایک ریسرچ کچھ سالوں پہلے، لیکن ناٹ ویری فار، مگر ریسنٹ ایئرز میں ایک ریسرچ کی گئی جس میں فار 21 days، یعنی کچھ ایک گروپ آف پیپل کے اوپر یہ اسٹڈی ہوئی کہ جس میں 21 days تک ان کو ارلی مارننگ 4:30 AM کو جگایا جاتا تھا۔ ان کو ایک ڈائری دی گئی ہے، نوٹس کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے دا چینجز یو سی ان یور ہیلتھ اینڈ یور ایموشنس، یعنی سائیکولوجیکلی اور فزیکلی اور اسپرچولی آپ اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں پا رہے ہیں۔ تو 21 days تک، یعنی ممکن ہے پہلا ابتدا میں تھوڑا مشکل ہوا ہوگا، مگر جیسے جیسے لوگ جاگتے گئے اور انہوں نے اس وقت کے فوائد کو دیکھے، یعنی کس طرح سے یہ ان کے جسموں پر اور روحوں پہ اثر انداز تھا، ان کے بھولنے کی بیماریاں کم ہو رہی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا باڈی صبح اٹھتے بڑا لیتھارجک فیل کرتا ہے، بہت ہی ہم کو آلس آتی ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ کبھی ہم کہتے ہیں باڈی میں مارننگ اسٹفنس ہے نا، ہم کہتے ہیں صبح اٹھتے تو پورا باڈی پین کرتا ہے، ہم چل نہیں سکتے، چند قدم چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یو نیڈ ٹو سٹ سم ویئر۔ تو یہ ساری بیماریوں کی نشانی ہے۔ میں کیوں صبح اٹھ کے فریش فیل نہیں کرتی ہوں؟ میں کیوں ایک جگہ پہ بیٹھی رہتی ہوں؟ کیوں میرے باڈی کے اندر اسٹفنس آ رہی ہے؟ تو یہ جو ارلی مارننگ آورز میرے باڈی کو انرجائز کرنے کے لیے ہے، فریشن اپ کرنے کے لیے، اس وقت میں سب سے زیادہ سست کیوں ہوں؟ تو یہاں پہ دو پہلوؤں پہ نظر کرنا ہے۔ پہلا یہ کہ وقت فجر یا ارلی آورز آف مارننگ جاگنا ہے، یہ آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے نجات دیتا ہے، یہ آپ کی زندگی کو 360 ڈگری اینگل پہ چینج کر دیتا ہے۔ تو جاگنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اٹھے، جاگے، ایکٹیو رہے۔ ہم دعا کرتے اللہ ہم سب کو نماز شب پڑھنے کی توفیق دے، مگر سب سے بڑے عارف آیت اللہ آگائے بہجت، آیت اللہ تقی بہجت، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے طفیل اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کرے۔ اگر بہجت فرماتے تھے کہ دیکھیں نماز شب کی تعلیم اور نصیحت تو ہر ایک نے کی ہے، مگر یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں نماز شب پڑھنا مشکل لگتا ہے، تم اٹھ نہیں سکتے نا، یہ وہ وقت ہے جب شاید نیند بڑی پیاری پیاری آتی ہے اور آپ اپنے آپ کو فورس نہیں کر پاتے مصلی عبادت پہ لے جانے کے لیے، تو ایٹ لیسٹ جاگ جاؤ، ایٹ لیسٹ جاگ جاؤ، کچھ نہ کرو، اپنا الارم لگا دو اور بس جاگو۔ اٹھو، آپ واش روم تک گئے، یا کبھی آپ نے وضو کر لیا، یا کچھ نہیں، آپ لیٹے لیٹے تسبیح نکال رہے ہو، تو اپنے آپ کو اس وقت ویک اپ کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو آپ نماز کے مصلی تک بھی آ جاؤ گے۔ یا اف آئی ریمبر آیت اللہ شاہ آبادی کہتے تھے کہ یہ وقت اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یعنی مثلاً کبھی کبھی انسان لیزینس میں یا بیماری میں کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کہتے ٹھیک ہے نماز تک نہ جا، وہ جب اللہ توفیق دے گا تم خود کوشش کرنا، لیکن ایٹ لیسٹ جاگنا، اور جاگنا اس طرح سے کہ ٹھیک ہے ایک کپ چائے بنا کے پی لے، اس وقت اٹھ جا،
چائے پی لے اور بس ریسٹ کر، ریلیکس کر. یہ ریلیکس کرنا تیری باڈی کو دھیرے دھیرے ایسا انرجائز کرے گا کہ فائنلی تم اپنے آپ کو نماز شب کے محراب تک لے آؤ گے. تو انسان پہلا کام ہے جاگنا. اچھا، اس سے پہلے کا کام کیا ہے؟ سو جانا. ماہ مبارک رمضان میں ہم سحری کے وقت جاگ کر آدھا کام تو کر لیتے، مگر جو 100% بینیفٹ ہم کو حاصل کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے. اور وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمارے عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں جو عام طور پہ ایک دیکھا گیا سیناریو کہ ماہ رمضان یعنی ساری رات جاگنا. کہیں پہ مثلاً بیڈمنٹن کھیلا جا رہا ہے، کرکٹ کھیلا جا رہا ہے یا عبادت کر رہے. عبادت کرنا تو خیر ثواب ہے، لیکن ہم سمجھتے کہ پوری رات جاگنا اور سحری کر کے سو جانا. اور یہ ہماری سوچ کے بیسس پہ ہم بیمار رہتے. ہم وہ مکمل جو ہیلتھ بینیفٹس ہے یا اسپرچل بینیفٹس ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے. نماز شب کے جو کنڈیشنز ہے، جو 100% جو آپ کو کامیابی دلاتی ہے، اس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آپ سو جائے اور پھر اٹھ کے نماز پڑھے، نہ کہ میں پوری رات جاگوں اور میں نماز شب پڑھ کے پھر سو جاؤں. آپ سونا ہے پھر جاگنا ہے. اور اسی طرح سے ہم کو یہ بھی کرنا ہے کہ سحری کے لیے بھی پہلے سو جانا ہے پھر جاگنا ہے. ہم پوری رات جاگتے رہ جائیں گے تو یہ ہم کو مکمل کیوں فائدہ نہیں دیتا ہے؟ تو ہمارا باڈی کا اللہ نے ایک بایولوجیکل کلاک بنائی ہے. میری باڈی کی ایک کلاک ہے جو اللہ نے بنائی ہے. میرا باڈی صبح 4 بجے سے کام کرنا، یعنی جو میرے سافٹ آرگنز ہیں، باڈی ورک کر رہا ہے. Now don't misunderstand. ہمارا ہارٹ کنٹینیوسلی ورک کر رہا ہے، ہمارا لیور کام کر رہا ہے، ہمارے لنگس 24/7 جو پمپ آؤٹ کرتے فریش ایئر. یعنی جس طرح سے ہمارا باڈی کام کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک وقت ہے، صبح 4 سے رات کو 9 یا 10 بجے تک، ایز پر ڈفرینٹ اسٹڈیز، ہمارا باڈی ایکٹیو ہوتا ہے، کام کرتا ہے. اور جو 10 بجے کے بعد کا جو فیز ہے تب یہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب میں اگر ورڈز کو سمپل کروں، بہت ہی سمپل کروں، ہمارے گھر میں کوئی صفائی ہو رہی ہے، پینٹنگ ہو رہی ہے، کنسٹرکشن ہو رہا ہے، یا جو بھی ہم نے پورے دن گھر میں جو بھی صاف صفائی کی، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سارا کام ہو گیا، اب گھر میں چیزیں بکھری ہوئی ہے، اس کو سمیٹنا ہے، جو کچرا پھیلا ہوا ہے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو کلین آؤٹ کرنا ہے. باڈی پورا دن کام کر رہا ہے. اب رات کو 10 سے صبح 4 کے درمیان ہمارا باڈی سیلز کو ریپیئر کرتا ہے. باڈی سیلز کو ریپیئر کرتا ہے. یہاں پہ ریپیئرنگ کا کام ہو رہا ہے، ری جنریشن کا کام ہو رہا ہے. باڈی کے اندر ری جنریٹ ہو رہے، نیو سیلز بنتے جا رہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے رات کو 10 سے صبح 4 کے درمیان، ایز پر ریسرچ. اور دوسرا اس کا کمال یہ ہے کہ یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے. اگر میں جاگ رہی ہوں تو میرے باڈی کے اندر نیو سیلز ریجنریٹ نہیں ہوگے، میرے باڈی کے اندر ریپیئرنگ کا کام نہیں ہوگا. اگر میں جاگ رہی ہوں، یا اگر دیکھیں میں جاگ رہی ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کھاؤں گی، میں کچھ پیوں گی. تو جیسے کیونکہ ورک لوڈ بڑھتا جا رہا ہے تو وہ جو ریپیئرنگ کا کام ہے وہ اٹکا ہوا ہے. تو سونا بھی امپورٹنٹ ہے، اور سونے کے بعد صبح 4 بجے جاگنا بھی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نے اپنے باڈی کو وہ مہلت دے دی کہ جس وقت وہ سیلز کو ریجنریٹ کرے اور ریپیئر کرے، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کینسر سے بچ جائے گا. انسان کینسر جیسی بیماری سے بچ جائے گا، بیکاز کینسر کے اندر سیلز کا ریجنریٹ ہونا اور پازیٹیولی ریجنریٹ ہونا ضروری ہے. دوسرا، ہماری باڈی سے اب یہ جو ساری چیزیں جو اندر کلین اپ ہو رہی ہے نا، یہ تھرو آؤٹ ہوگی آفٹر 4 AM. تو باڈی ڈی ٹاکسیفائی ہو رہی ہے. روزہ
اور ماہ مبارک رمضان اور سحری کے اوقات ہم کو ہیلپ کرتے ہیں باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے. اگر انشاءاللہ توفیق ملی تو یہ ڈی ٹاکسیفیکیشن پہ پھر کسی دن بات کریں گے. بس ٹو وائنڈ اپ کہ یہ وقت اتنا بابرکت ہے، اور اسی لیے اہل بیت طاہرین فرماتے کہ سحری کو ترک نہ کرے، سحری کو ترک نہ کرے، چاہے اب تھوڑا سا پانی کیوں نہ پی لے، ایک گھونٹ پانی کیوں نہ پی لے، ایک کھجور کیوں نہ کھا لے. سحری کے اوقات میں جاگنا اور استغفار کرنا، اور سحری کرنے سے اللہ اور اللہ کے ملائکہ ہم پر درود بھیجتے ہیں، اور سحری کے وقت سورہ قدر پڑھنے سے بھی بے حساب ثواب اور اجر عنایت ہوتا ہے. انشاءاللہ دعا کرتے اللہ ہم کو وقت سحور جاگنے کی اور سحری کرنے کی توفیق عنایت فرمانا، اور ہماری یہ ساری عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.